چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام۔ کیا ہے؟ لام۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ للہدی ان علینا للہدی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی انہوں نے۔ تشریف رکھیے۔ نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد اویس۔ اور آپ کا نام؟ محمد شافع۔ محمد شافع۔ اور آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد رضا۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد سعید رضا۔ محمد سعید رضا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ لیل سیکھ رہے تھے، اور سورہ لیل کی ہم 12 آیات سیکھ چکے ہیں۔ کتنی سیکھ چکے ہیں؟ 12 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لیل کی 13ویں آیت سیکھیں گے۔ کون سی آیت سیکھیں گے؟ 13ویں آیت سیکھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو۔ کیا ہے؟ واو۔ اور اس واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ زبر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر والے حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک۔
اور متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اس کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ اور زیر والے حرف کو بھی زبر والے حرف کی طرح متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. اب اس نون پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تشدید. اور تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں نون پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. اور زبر والے حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں یہاں پر نون مشدد ہے اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی نون مشدد ہو یعنی جہاں بھی نون پر تشدید آ جائے تو ایسی صورت میں ہم گننا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گننا. غنہ کرتے ہیں یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں. لہٰذا یہاں جب ہم نون کی ادائیگی کریں گے تو ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. اب اس لام پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں لام ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اب اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں جو حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں پر بھی ہم حمزہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے خا. کیا ہے؟ خا. اب خا ان حروف میں سے ہے جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو جب ہم خا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں خا کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے را. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے گول تا. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. اب پیارے بچوں یہاں تا ہے اور تا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے تا اسے اس طرح بھی لکھتے ہیں گول تا اور ایک حرف ہے تو. کیا ہے؟ تو.
پیارے بچوں جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک. اور جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا. موٹا پڑھیں گے کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. یعنی اسے پڑھیں گے تا زبر تا، تا زبر تا. اور اسے پڑھیں گے تا زبر تا، تو زبر تو. تا تا تا. تو. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. ماشاء اللہ آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے یہ قاعدہ یاد ہو گیا ہے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام اور اس پر ہے جزم. اور جزم والے حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اچھا ساکن حرف کو پڑھتے کس طرح ہیں؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر. کس طرح پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے والے متحرک لفظ سے ملا کر. اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر. تو یہاں پر بھی ہم لام کو اس سے پہلے والے متحرک حرف واو سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. پیش ہے. اور پیش والے حرف کو بھی زبر اور زیر والے حرف کی طرح متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. اب یہاں پر واو پر جزم ہے یعنی واو ساکن ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. واو مدہ. اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام اور اس پر ہے کھڑا زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر. ایک الف کے برابر کھینچ کر. تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے اور آخر میں ہے گول دائرے کا نشان. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں. اب پیارے بچوں آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. واو زبر وا، واو زبر وا. حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان. و ان، و ان. نون زبرنا، نون زبرنا. و ان، و ان. لام زبرلا، لام زبرلا. نون الف زبرنا، نون الف زبرنا. لنا، لنا. و ان لنا، و ان لنا. لام لام زبرلل، لام لام زبرلل. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ. لل آ، لل آ. خا زیر خی، خا زیر خی. لل آخی، لل آخی. لل آخی، لل آخی. را زبر را، را زبر را. لل آخرہ، لل آخرہ. تا زبر تا، تا زبر تا. لل آخرۃ، لل آخرہ. و ان لنا لل آخرۃ، و ان لنا لل آخرہ. و ان لنا لل آخرۃ. و ان لنا لل آخرہ. واو لام زبر ول، واو لام زبر ول. حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او. ول او، ول او. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا. ول اولا، ول اولا. و ان لنا لل آخرۃ ول اولا. و ان لنا لل آخرہ والاولا. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ آپ تشریف لائیں. واو زبر وا. حمزہ نون زیر ان. و ان نون زبرنا. و ان لام زبر لا. نون الف زبرنا. لنا. و ان لنا لام لام زبر لل. حمزہ کھڑا زبر آ. لل آ. خا زیر خی. لل آخی. را زبر را. لل آخرہ. تا زبر تا. لل آخرۃ.
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ واو لام زبر ول حمزہ واو پیش او والأو لام کھڑا زبر لا والأولا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے، تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. پیارے بچوں آج انشاءاللہ ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا سیکھیں گے. کون سی دعا سیکھیں گے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم اللہم انی اسألک اسألک خیر المولج خیر المولج وخیر المخرج وخیر المخرج. اللہم اللہم انی انی اسألک اسألک خیر المولج خیر المولج وخیر المخرج. وخیر المخرج. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ سنائیں. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج. سبحان اللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی یہاں نون ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. را دو زیر رن، را دو زیرن اور اسے پڑھیں گے را دو پیش رن. را دو پیش رن. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا